السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم سامعین ناظرین خواتین حضرات، جو سوالات آپ نے پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، اخضر بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، میرے پاس 1.25 لاکھ روپے کا موبائل ہے جو میرے استعمال میں ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس 15,000 روپے ہیں، تو مجھ پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اس آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے جس کے پاس اپنی ضروریات اور روزانہ کی ضرورت میں استعمال ہونے والے سامانوں سے زائد اتنا سونا، چاندی یا کیش یا سامان تجارت ہو جس کی قیمت اتنی ہو جاتی ہو جتنے پیسوں میں ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنی قیمت کا سامان جو ضرورت سے زائد ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ موبائل ہو یا اپنی مہنگی سے مہنگی کوئی گاڑی ہو، یہ سب کے سب روزانہ کی ضرورت کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے مہنگے ہونے پر کوئی قربانی واجب نہیں ہوگی، لہذا موبائل اور گاڑی پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ عمران بھائی کرناٹک سے معلوم کرتے ہیں، کیا سب گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جو آدمی صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث کے ذیل میں محدثین نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر صاحب نصاب آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اگر گھر میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر گھر کا جو سربراہ ہے یعنی والد ہے، اگر وہ مالدار ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس کی جو بیوی ہے، اگر اس کے پاس سونے چاندی یا کیش ہے جس کی وجہ سے وہ مالک نصاب ہو جاتی ہے تو اس پر الگ قربانی واجب ہوگی۔ اور باپ کے کئی لڑکے ہیں، لڑکوں کے اپنے اپنے کاروبار ہیں جس کے پیسے وہ خود اپنے پاس رکھتے ہیں، ان پیسوں کی وجہ سے اگر وہ صاحب نصاب ہو جائیں تو ان پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ لیکن ہاں، اگر سب کا سب جو بچے ہیں جو بھی کچھ وہ کماتے ہیں وہ سب کا سب اپنے والد کو دے دیتے ہیں اور سارا خرچہ آمدنی کا حساب وہ والد کے پاس ہی رہتا ہے، بچوں کے پاس کچھ نہیں رہتا، جو وہ کماتے ہیں اپنے والد کو دے دیتے ہیں، بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو بچوں پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن جو والد کے پاس پیسے ہیں اور وہ خود صاحب نصاب ہیں تو پھر ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اب بچوں پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ہمارے گھر پچھلے سال بقرہ عید کے 3 روز گزرنے کے بعد بکری کا بچہ پیدا ہوا تھا، تو اس سال اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بکرا اور بکری کے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے ان کی عمر کا اسلامی سال کے حساب سے مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو ایسے بکرے یا بکری کی قربانی نہیں ہوگی۔ مذکورہ سوال میں بھی 1 دن کا فرق ہے، لہٰذا ایسے بکرے کی یا ایسی بکری کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ عالم بھائی کا سوال ہے، جانور ذبح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ جانور کو مسنون طریقے سے ذبح کرنے میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، خود آدمی اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرے، اگر خود نہ کر سکے تو کم از کم جانور کے ذبح ہوتے وقت وہ وہاں شریک ہو۔ نمبر 2، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لے تاکہ ذبح کے وقت زیادہ جانور کو تکلیف نہ ہو، اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے بلکہ جانور سے ہٹ کر دوسری جگہ چھری وغیرہ کو تیز کرے، اور اپنا دایاں پاؤں اس کے شانے پر رکھ کر جلدی سے تیز چھری سے ذبح کر دے، اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اور یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی آدمی دوسرے کسی کا جانور ذبح کر رہا ہو اور جانور ذبح کرنے کے بعد اسی کی طرف سے یہ دعا پڑھے تو دعا پھر اس طرح پڑھیں گے، اللہم تقبلہ من احمد من ابی بکر، جس کا بھی جانور ہو اسی کا نام لفظ من کے بعد ذکر کر دیا جائے تو اس طرح دعا درست ہو جائے گی۔ منی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اگر کوئی شخص
ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے تو پھر جانور کا گوشت حلال نہیں ہوگا، ایسا جانور حلال نہیں کہلائے گا۔ لیکن عام طور سے سچا پکا مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے بسم اللہ پڑھنے کی۔ لیکن اگر کبھی آدمی بھولے سے غفلت میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر بھی جانور کا گوشت حلال ہوگا، اس جانور کا گوشت بالکل کھایا جا سکتا ہے۔ اسد بھائی کا سوال ہے، ذی الحجہ کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ارشاد فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 9 دنوں کے روزے رکھنا ایک دن کے روزے کا ثواب وہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، عشرے ذی الحجہ کی ایک رات کی عبادت وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ زاہد بھائی کا سوال ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور کے مالک نے جانور ذبح کرنا شروع کیا اور پھر بیچ میں چھوڑ کر قصائی کو چھری دے دی، تو کیا دونوں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ جانور کو ذبح کرتے ہوئے 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں، کم از کم 3 رگوں کو کاٹنا جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جانور کو ذبح کرنا شروع کیا، درمیان میں 3 رگیں کٹنے سے پہلے ہی وہ چھری دوسرے آدمی کو دے دیتا ہے، تو اگر 3 رگیں کٹنے سے پہلے وہ دوسرے کو چھری دیتے تو دوسرے کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ لہذا مذکورہ صورت میں دونوں آدمیوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر 3 رگیں کم از کم کٹ چکی ہو اس کے بعد دوسرے آدمی کو چھری وغیرہ دی تو دوسرے آدمی کے لیے پھر بسم اللہ پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، البتہ بہتر ہے۔ منی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا بڑے جانور میں 2 آدمی حصہ لے سکتے ہیں؟ اگر لے سکتے ہیں تو کیا طریقہ ہوگا؟ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی 7 آدمی ایک حصے کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، اور اس سے کم آدمی بھی کئی حصوں کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے 4 ہوں، دوسرے کے 3 ہوں، ایک کے 1 ہوں، دوسرے کے 6 ہوں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک حصے کو آدھا آدھا بھی تقسیم کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر 2 آدمی جانور میں حصے دار ہوں تو 3.5 حصے ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک آدمی کے 4 ہوں، دوسرے آدمی کے 3 ہوں، پورا حصہ ہونا ضروری ہے۔ ایک ہی حصے کو 2 جگہ تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح کے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔